بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے باب الحوائج شہنشاہ وفا ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام اور مومنین کی حاجات۔ دوستو، پورا پاک خاندان تطہیر علیہم الصلاۃ والسلام کائنات کے لیے رحمت العالمین بن کر آیا ہے۔ ان پاک ذوات میں سے جس ذات سے بھی توسل کرو گے وہی ذات سب سے زیادہ مہربان اور کرم میں یکتا نظر آئے گی۔ اس پاک خاندان علیہم الصلاۃ والسلام کا ہر فرد شان کریمی میں برابر نظر آتا ہے۔ ان سب میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی گہرائی سے اس پاک گھر کے افراد خانہ کی شان و عظمت و کرم کا مطالعہ کرتا ہے، بے ساختہ اسے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ واللہ یہ سارا پاک گھر کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندہ تصویر ہے، کیونکہ یہ سارے من حیث المراتب من حیث التکوین ایک ہی مقام اعلیٰ پر جروا گر نظر آتے ہیں۔ دوستو، اس کے باوجود اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کائنات کے جملہ گناہگاروں کو جتنا بھروسہ اور آسرا شہنشاہ وفا سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک ذات پر ہے، اتنا کسی اور ذات پر نہیں ہے۔ ہر گناہگار اور عاصی پورے پاک خاندان علیہم الصلاۃ والسلام کی نالین پاک کو جھکتا ضرور ہے، مگر دکھی دلوں کی امیدوں کے محور شہنشاہ وفا علیہ الصلاۃ والسلام ہی نظر آتے ہیں۔ جب بھی کوئی دکھی اور مصیبت زدہ انسان پکارتا ہے تو یہی عرض کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ تیز رو گھوڑے کے شاہ سوار، میری مدد کو جلد پہنچیں۔ دوستو، یہ صرف مفروضہ نہیں بلکہ صدیوں کے وسیع مشاہدے اور تجربے سے یہ عقیدہ راسخ ہوا ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور خود آئمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ تعجب ہے، لوگ جب کسی امام کی منت مانتے ہیں تو کوئی پوری ہوتی ہے اور کوئی پوری نہیں ہوتی، مگر شہنشاہ وفا ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی منت فوراً پوری ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ وقت کے امام بھی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں امام سمجھا جاتا ہے۔ مگر منت ماننے کا معاملہ ایسا ہے کہ امام کی منت ادھوری رہ سکتی ہے مگر ان کی منت ضرور اور جلد پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو، شہنشاہ معظم امام علی بن موسیٰ رضا علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی عرض کیا گیا کہ پورے پاک خاندان میں سے شہنشاہ غازی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی منت جلد کیوں پوری ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت مولا غازی پاک علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ کربلا میں دل شکستہ ہو کر زین سے اترے تھے اور ان کی ایک بھی نہیں سنی گئی تھی، اور اپنے آقا کی رضا پر کف افسوس ملتے ہوئے یہ زین سے اترے تھے، اس لیے اب سارا گھر پاک ان کی رضا ڈھونڈتا ہے اور سارے پاک خاندان کو اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں پھر ان کی دل شکنی نہ ہو، اور ہم سب مل کر ان کی مانی ہوئی منت کو پورا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے امام کی منت میں تاخیر ہو سکتی ہے، مگر سرکار غازی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی منت میں دیری نہیں ہوتی۔ کتب غیبت میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے 15 شعبان کو شہنشاہ معظم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں عریضہ لکھا اور 15 دن تک مسلسل عریضہ لکھتا رہا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ایک رات خواب میں شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی زیارت نصیب ہوئی تو اس شخص نے عرض کیا کہ آقا میری مشکل آسان فرمائے۔ جواب میں شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف نے فرمایا کہ جا کر شہنشاہ ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرو۔ جس وقت شہنشاہ نے یہ فرمایا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور یہ شخص سوچ بچار میں پڑ گیا کہ حاکم وقت تو امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی پاک ذات ہیں،
کیا وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے تھے کہ شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ دکھایا ہے؟ یا مجھے اہمیت نہیں دی، یا میں اس قابل نہیں تھا کہ سرکار خود میری مشکل آسان فرماتے؟ وہ شخص یہی سوچتا رہ گیا۔ آخر اس نے باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو مشکل حل ہو گئی، مگر ذہن میں یہ خلش باقی رہ گئی۔ دوستو، ایک مرتبہ یہ شخص سامرا شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف کے تیسرے نائب سرکار حسین بن روح سلام اللہ علیہ کی زیارت کو آیا۔ یہ ان کا دور تھا۔ زیارت کے بعد اس شخص نے اپنی خلش کا اظہار کیا تو سرکار حسین بن روح سلام اللہ علیہ نے شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں عرض کر کے جواب عطا فرمایا کہ شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف فرماتے ہیں، اے عبد خدا، فکر نہ کر، ہم نے تمہیں اپنی نظروں سے گرایا ہے، اور نہ یہ سمجھنا کہ ہم نے تجھے اہمیت نہیں دی، اور نہ یہ کہ ہم یہ مشکل حل کرنا نہیں چاہتے تھے یا حل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس دن سے سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نے افسردہ ہو کر شہادت پسند فرمائی ہے، اس دن سے وہ ہمیشہ اداس رہتے ہیں۔ کسی وقت بھی خوشی کے آثار چہرے پر نظر نہیں آتے۔ انہوں نے دنیا کو اتنا غمزدہ ہو کر چھوڑا ہے کہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، اور ہر وقت پاک پردہ عصمت صلوات اللہ علیہ کے پردہ کو یاد کر کے گریہ فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم سب نے اپنے جملہ امور کا مختار انہیں بنا دیا ہے کہ کسی طرح ان کا دل بہل جائے۔ جس دن کوئی مومن انہیں نہیں پکارتا تو ہم خود کسی نہ کسی کو فرماتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں عرض کرو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو انہیں دکھ بھول جائیں۔ جنت کے ماحول میں بھی سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلا کے مصائب نہیں بھولتے۔ دوستو، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو دل دکھے اور آسیوں کی عین مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، وہ یہی کریم سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دام ذلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین جلد 1 سے پیش کیا ہے۔ دوستو، اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا منتقم میں مولا غازی عباس، اللہ جل یا وارث خون مولا غازی عباس، اللہ جل یا حسرت مولا غازی عباس، اجر اللہ فرجک صلوات اللہ علیہ کا، یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔